اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شبیہ العباس آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں، وہی شریک حیات کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے، جس کی تیسری کڑی آپ کے سامنے ماشاءاللہ پیش کی جا رہی ہے، کامیاب ازدواجی زندگی. اور کوشش یہی رہی ہے کہ آپ کے سامنے ایک نئی چیز پیش کی جا سکے، اور الحمدللہ مسلسل آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. چونکہ ہماری زندگی متعدد موضوعات پر مشتمل ہے، جن میں سے ایک یہ چیز ہے جو ہمیں کمال تک لے جانے والی ہے، وہ چیز ہے کامیاب ازدواجی زندگی، جس کے اوپر ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی، اور انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں اور ہم بھی کسب فیض کر سکیں. لہذا ہم اب چلتے ہیں اپنے مولانا کی خدمت میں اور ان سے کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے، یعنی ازدواجی زندگی کو کس طریقے سے کامیاب بنائیں. اور اس میں ہماری گفتگو جو مختلف موضوعات پر ہوئی، جن میں سے ایک موضوع یہ تھا ہمارا کہ محبت میاں بیوی کے درمیان کس طریقے سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے اور اضافہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے اس میں. جی. اور آپ نے تقریباً اس موضوع پر متعدد عوامل کو پیش کیا جو کہ بہرحال نفع بخشتے ہیں ہمارے، اور انشاءاللہ ان سے ہم استفادہ کریں گے. تو ایک آپ سے گزارش یہ ہے کہ چونکہ ہر پروگرام میں ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو پچھلی گفتگو سے آگاہ کر سکیں، اس لیے آپ سے استدعا ہے کہ آپ وہ پچھلی گفتگو پر ایک روشنی ڈال دیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جو ایک اب تک کی جو گفتگو رہی ہے اس میں ہم نے بنیادی طور پر کامیابی کی ایک بات کی تھی اور ازدواجی زندگی میں کامیابی کی بات کی تھی. وہاں سے ہم نے جب یہ سٹارٹ لیا تو ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی، اس بات کو پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ شخصیتوں کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. دین نے شادی کو کس نگاہ سے دیکھا ہے، جی، اس میں شوہر کا کیا کردار ہے، بیوی کا کیا کردار ہے، اور ان کی جو انسان کی ایک اپنی ویلیو ہے دین کے اندر، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جی. اس میں پھر ایک بات سکون کی تھی، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اس پر گفتگو ہو رہی ہے بنیادی طور پر. جی. اور اس کے ضمن میں جو باتیں آ رہی ہیں اس کو بھی ہم بیان کرتے جا رہے ہیں. محبت کی بات کو کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن سے محبت ایجاد ہوتی ہے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اعتماد بنیاد بنتی ہے سکون کے لیے، اور پھر وہ محبت میں اس میں اضافہ ہوتا ہے انسان کے اندر. جی. تو ایک بات جو تھی اس میں ہم نے اعتماد کی تھی. جی. پھر اعتماد کے بعد ہم نے جو بات کی تھی وہ شکر گزاری کی تھی کہ ایک دوسرے سے شکر گزار ہوں. جی. اور یہ بھی کہا تھا ناظرین سے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کتنا شکر ادا کرتے ہیں ایک دوسرے کا. جی. کیونکہ جتنا آپ شکر ادا کریں گے اتنی زیادہ پاورفل ریلیشن شپ آپ کی ڈیولپ ہوگی. جی. اس کے علاوہ ہم نے ہر پروگرام میں کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ سوالات نئے کپلس کو دیں تاکہ وہ ان لائنز پر غور کریں. آبجیکٹو کے بارے میں بات کی تھی، پلان کے بارے میں، اور انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ سوالات دیے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. جی. اس طرح ہم ایک سیر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ عوامل کہ جو محبت میں اضافہ کرتے ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جی. جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ بہرحال ہماری گفتگو اعتماد اور شکر گزاری سے گزر چکی ہے. جی. تو کیا ان دو عوامل کے علاوہ کوئی دوسرے ہمارے پاس عامل بھی ہیں جو ہماری زندگی میں محبت کو بڑھا سکیں؟ جی ہاں، بالکل. کئی عوامل ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں، میاں بیوی کی زندگی میں محبت میں اضافہ کرتے ہیں. وہ محبت کی قوت، وہ احساس جو پایا جاتا ہے انسان کے اندر، اس کو وہ اس کے لیے پاورفل ریسورسز بنتی ہیں کہ وہ مزید ڈیولپ ہو، مزید گرو کرے، نرچر ہو، اور اس میں پھل و پھول آئیں. جی. زندگی خوشگوار گزرے. لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس انفارمیشن تو ہو، ہمارے پاس وہ معلومات تو ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. معذرت کے ساتھ یہ کہ ہمارے جو نئی نسل ہے ان کے پاس انفارمیشنز نہیں ہیں. جی. اس کی کوئی بھی ریزن ہو، لیکن ان کو نہیں معلوم ہے کہ اصل شادی کا مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. یہ سب چیزیں جو بنیادی ہیں یہ ان کو اس طرح سے نہیں معلوم ہے جس طرح سے اسلام نے چاہا ہے کہ ایک مومن کو پتہ ہو. جی. اس لیے آپ دیکھیں گے دین نے بڑی تاکید کی ہے. دینداری کی تاکید جو ہے اس لیے بہت زیادہ ہے. اس لیے آج ہم اس سے پہلے کہ ایک اور عامل کی طرف قدم بڑھائیں، انہی پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے ایک آیت کی تلاوت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.
کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہاں پہ خداوند عالم نے یہ پیغام دیا ہے ہم سب کو کہ جو لوگ ایمان لائے، صحیح سے ہم سب ایمان الحمدللہ رکھتے ہیں، لا چکے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح انجام دیتے ہیں. جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے میاں بیوی کی زندگی میں یا عام زندگی میں بھی. ہم خاص طور سے میاں بیوی کی زندگی کو دیکھ لیتے ہیں کہ عمل صالح انجام دینا ضروری ہے. جب آپ نیک کام کریں گے، صحیح کام کریں گے، تو کیا ہوگا؟ خداوند آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں عنقریب دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. جی تو یہ تو خدا کا وعدہ ہے. خدا کا وعدہ تو ہمیشہ سچا ہوتا ہے جی کہ جب ہم خلوص نیت کے ساتھ عمل صالح کو انجام دیں گے تو خود بخود محبت پیدا ہو جائے گی دلوں میں. شرط یہ کہ تھوڑا سا صبر اور تحمل کرنا ہوگا. بعض چیزوں کا ریٹرن فوراً ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بال اٹھائیں دیوار پہ مارے فوراً ریٹرن ہے، لیکن بعض چیزوں کے لیے ٹائم لگتا ہے. جیسے آپ پڑھتے لکھتے ہیں اور پھر کامیاب ہوتے ہیں، کئی سال لگتے ہیں. محبت میں بھی ایسے ہی ہے، بعض چیزوں میں ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیز ڈیولپ ہوتی رہتی ہے اور وہ پھر مضبوط ہوتی ہے. بہت تیزی سے آتی تو بہت تیزی سے چلی بھی جاتی. اس لیے خداوند عالم نے ہمیں یہاں یہ پیغام دیا ہے کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح انجام دینا ضروری ہے. ان عمل صالح کو ہم مختلف انداز سے بیان کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے ناظرین کے لیے. اس لیے یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے کہ اس عمل صالح میں ایک چیز اور بھی ہے جو عامل ہے محبت کا، محبت کے اضافہ ہونے کا، محبت کو مودت میں تبدیل کرنے کا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سچائی، صدق. انسان جو ہے وہ سچ بولے، بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یعنی ہم نے آپ کے پہلے خدمت میں یہ بات اور ناظرین کے لیے بھی بات پیش کی تھی کہ دو انسان کی ریلیشن شپ جب وہ میاں بیوی بنتے ہیں، ان کی جو ریلیشن شپ استوار ہوتی ہے، جو یہ معاہدہ طے ہوتا ہے، یہ الہی معاہدہ جن دونوں نے کیا ہے، قرارداد جو آپس میں میاں بیوی کے حوالے سے کی ہے، اس کی اساسی شرط کیا تھی کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہوں. اگر میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا تو زندگی کیسے گزاریں گے؟ بنیادی شرط یہی ہے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہو. اسی کی ایک اور شاخ وہ سچ، یعنی صداقت ہمارے بیچ میں ہونی چاہیے. بالکل. اگر اعتماد نہ ہو، اس سے پہلے صداقت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اگر ثابت ہو جائے کہ صادق نہیں ہے، سچا نہیں ہے، تو کیسے کام آگے بڑھے گا؟ اعتماد خود بخود اپنے آپ چلا جائے گا. تو یہ اس کے لیے بنیادی شرط ہے. محبت کے اضافے کے لیے یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے پر یہ اعتماد رکھتے ہوں کہ وہ ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں. اچھا، سچ خود ایک قوت ہے، ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے کہ جو انسان اگر سچ بولتا ہے اپنے شریک حیات سے تو وہ اسے نزدیک ہو جاتا ہے. اگر وہ سچ نہیں بولے گا تو وہ خود بخود فاصلہ دونوں کے درمیان ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کیوں وہ محبت کی شدت میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے ہم دونوں کے درمیان، کیوں وہ محبت جو ہم دوسروں کی دیکھتے ہیں وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں حقیقت کو چھپاتے ہیں. وہ اپنے ذہن میں کوئی بھی مصلحت رکھتے ہوں، لیکن کیونکہ وہ حقیقت کو چھپاتے ہیں اس لیے ان کے درمیان فاصلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان سچ بولتا ہے اور اپنے دل کی گہرائیوں سے سچائی کو بیان کرتا ہے تو وہ نزدیک ہوتا ہے. خداوند کریم نے فرمایا نا، یا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو. کیوں بھائی سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ؟ کیونکہ ہمارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے سچ کا ہی تو پیغام دیا ہے. دعوت ہمیشہ اس بات کی دی ہے نا. ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا کہ سچ بولو، سچ سے ڈرو نہیں. سچ تو ایک قوت ہے. جھوٹ ایسی چیز ہے جو انسان کو ساری فساد کا جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ جب اسے خوف ہوتا ہے یا اسے لالچ ہوتی، اسی لیے انسان جھوٹ بولتے ہیں نا. جی ہاں، فطری طور پر تو انسان محبت کرتا ہے سچ ہی سے، لیکن جیسا آپ نے کہا کہ مثلا یا جھوٹ یا اس کو کوئی لالچ ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے. تو میاں بیوی کے درمیان جب کہیں پہ خوف آ جائے گا تو بیویاں خاص طور سے جھوٹ بولنے لگیں گی. لیکن معاشرہ بالکل اس کے برخلاف ہے. میں آ رہا ہوں اسی طرح. جی ہاں، میں آ رہا ہوں. اسی طرح لالچ ہے. یہ دو تو اصل بات ہو گئی نا. اب ہم دیکھتے ہیں مرد حضرات بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنی بیگمات سے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن دیکھنے میں ایسا آتا ہے
جی کہ ان سے کہو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، تو کہتے ہیں بھائی بار بار ایک سوال کو دہراتی رہتی ہیں، اس لیے کوئی نہ کوئی بہانہ کرنا پڑتا ہے. جیسے کہ ہم پچھلے پروگرامز میں ڈسکس کیا کب آئیں گے، کہاں تھے، اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہیں، تو وہ اس سے تنگ آ کر کے وہ یہ کوئی ایسا بہانہ کر دو کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ بات حل ہو یہ جائے، مان بھی جائے اور ہماری جان بھی بچ جائے. ہماری جان بھی بچ جائے. لیکن یہ رائے حل نہیں ہے. جی یہ آہستہ آہستہ بنیاد بنتا ہے انسان کے دوسرے انسان سے فاصلے اختیار کرنے میں، جی محبت میں کمی واقع ہو جاتی ہے. کیا قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں ہے کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں جی ان کے لیے خدا نے روز قیامت اجر کو رکھا ہے. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار. خدا کا وعدہ یہ ہے نا کہ جو لوگ سچ بولیں گے، جس دن وہ سچ بولیں گے اس دن کیا ہوگا، ان کو فائدہ پہنچے گا. جی تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں فائدہ کس میں، ہمیں فائدہ اس میں کہ ہم سچ بولیں. اور سچ بولنے میں جو قوت ہے وہ آپ کو ایک دوسرے سے نزدیک لے کے جاتی ہے، وہ آپ کے اندر ایک نشاط پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر ایک طاقت لے کر آتی ہے، آپ کو مضبوط بناتی ہے. اور مضبوطی میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. جی کمزور انسان ہوتا جھوٹ بولے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، فراری ہو جائے گا. تو پھر نزدیک کیسے ہوگا؟ جی اگر آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیونکہ بیلنس نہیں ہوتا، میاں بیوی دونوں بیلنس نہیں کر رہے ہوتے، تو دوسرا جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کے حقوق اس کو نہیں مل رہے، یا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہو رہا، یا اپنے ان چاہتوں کو، خواہشوں کو، امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. جی اور وہ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ حقیقت تک پہنچ جائیں گے، اس چیز کو حاصل کر لیں گے. وہ نہیں ہوتا، بلکہ جھوٹ اور کمزور انسان جو ہوتا ہے وہ فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے. جی اور سالوں میں جا کر جو ہے پھر دونوں میں جس وقت ثابت ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جھوٹ ثابت ہو ہی جاتا ہے، پھر ایک جھوٹ کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے انسان، تو اس سے فاصلہ کریٹ ہوتا ہے اور پھر محبت میں کمی واقع ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ بہت یعنی جو ہمارے درمیان یہ صداقت کا ہم دامن چھوڑ دیتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جی یہ کسی ایک کی غلطی ہوتی ہے جو دوسرا والا اس اپنے سہارے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. جی بالکل. یعنی عدم اعتمادی کا وہ شکار ہوتا ہے، یا مثلا وہ اپنے شوہر کو یا بیوی کو جی اس مقام تک نہیں مانتا ہے کہ وہ بیوی یا شوہر اس درجے تک اعتماد کریں کہ اس کے سچ کو بھی مان سکیں. جی ہاں، کیونکہ فیملیز کے اندر بعض دفعہ میاں کا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، سخت ہوتا ہے، خوف زدہ دہشت پھیلاتے ہیں گھر کے اندر. بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹرشپ رکھتے ہیں، جی تو ان کی جو بیگمات ہوتی ہیں خوف کے مارے کہ کہیں کوئی بات ایسی نہ وہ ہو جائے جس سے وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں اور پھر ایک فساد اور ایک ظلم و ستم کا ماحول گھر میں کریٹ ہو، وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتی ہیں. یا بسا اوقات زوجہ اگر ویسی ہو کہ وہ مشکلات میں مبتلا کرے شوہر کو، تو شوہر جھوٹ کا شوہر سہارا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پھر محبت نہیں ہوگی، پھر محبت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے محبت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہوں. جی اب ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا ہو کیا ساری سچی باتیں کر دیں، ہر سچ بول دیا جائے؟ تو نہیں، احادیث نے تو یہ تاکید نہیں کی ہے کہ ہر سچ بول دیا جائے. ایسا سچ جو دلوں کو دور کر دے، جو فاصلہ اختیار کر دے، جو لڑائی جھگڑا پیدا کر دے، ایسا سچ تو نہیں بولنا. جی لیکن ہمارا کام یہ کہ ہم سچی بات کریں تاکہ ہم نزدیک ہوں، تاکہ ہمارے اندر محبت پیدا ہو. ٹھیک ہے؟ اور بھی چیزیں ہیں سچ کے متعلق سے، اور بھی باتیں کی. مثال کے طور پر ایک حکومت ہے، ایک حاکم وقت ہے، اگر اس حکومت کے اندر آپ کو پتا ہو یہ جو بول رہے ہیں پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ جھوٹے انسان ہیں، یہ اپنی باتوں کی وفا نہیں کرتے، نہ سچ تو یہ بولتے ہی نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک فساد زدہ اور ایک مشکل کا ہمارا ماحول ہے کہ ہم واقعا کسی پر اعتماد کرنے کے لائق نہیں ہیں آج. نہیں. جی. اعتماد نہ ہونا یعنی بے چینی، جی یعنی نا امیدی، اسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے معاشرے میں. جب اعتماد ہی نہیں ہوتا، سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کی فیملی میں بچہ بھی پھر یہی سیکھے گا کہ سچ نہیں بولے گا. کیونکہ دیکھیں ہم یہاں جو باتیں کر رہے ہیں نا اس کا نتیجہ ہم فیملی لائف میں جا کے کریں گے انشاءاللہ. اس سیریز کو جب ہم آگے بڑھائیں گے اور میاں بیوی کی کامیاب ازدواجی زندگی کے اثرات تربیت اولاد میں کیا ہوں گے، یہ چیزیں وہاں ڈسکس ہوں گی. جی یہاں تو ہم صرف میاں بیوی کو فوکس کر رہے ہیں، لیکن صرف اشارہ اس بات پر کر رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے سچ نہیں بولیں گے تو اس کا اثر بچوں پہ پڑنا شروع ہو جائے گا. آپ بچے کو لاکھ کہیں تم سچ بولو لیکن خود نہ بول رہے ہو تو بچے اس کو سیکھ لیتے ہیں. کیونکہ ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے خود بخود آپ سے لیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اور جب وہ آپ کی طرح عمل کر کے دکھاتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ عادت اس کے اندر کیسے آ گئی. یہ وہی باتیں کر رہا ہے جو میں کرتا ہوں، حالانکہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا اپنے بچے کو یہ سکھائیں گے. اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب وہ سچ نہیں بولیں گے ایک دوسرے سے تو خود بخود ان کے درمیان فاصلہ آ جائے گا اور بے اعتمادی بڑھ جائے گی. بے اعتمادی بڑھے گی، سکون چھن جائے گا.
جی جب سکون ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے محبت کی بات کریں گے وہاں پہ؟ کیسے ترقی کی بات کریں گے؟ جی کیسے کمال پہ جانے کی بات کریں گے؟ تو یہ سٹیپس ہیں، یہ سیریز ہے. جی اس لیے ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت، ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے، اس میں ایک عامل کہ جو محبت کو اضافہ کرتا ہے، محبت کو مستحکم کرتا ہے، وہ سچا ہونا ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے، جی دل سے جی بات کہنی ہے. جی جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ صداقت اور صدق جی. یہ ہماری زندگی کے بہت اہم پہلو ہیں. اگر ہم ان کا سہارا لیں گے تو ہماری زندگیوں میں محبت کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جی. سوال یہ اٹھتا ہے جو ابھی آپ نے آیت شریفہ کی تلاوت کی تھی کہ یوم ینفع صادقین صدقہم، کہ روز قیامت ہر صادق کو اس کی سچائی کا فائدہ ہونے والا ہے. تو کیا جتنے بھی ہماری زندگی میں مثلا ایک انسان معاشرے میں جی رہا ہے وہ صداقت دوسرے طریقے سے استعمال کر رہا ہے، ایک میاں بیوی ہیں ان کی صداقت کیا وہی معنی میں جو معاشرے میں ہے یا وہ ہماری مختلف ہے، یا ایک باپ اور بیٹے کا جو باہمی ان کا جو آپس میں تال میل ہے، ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا اور اس طریقے سے استعمال کرنا اپنے سچائیوں کا، کیا جتنی بھی ہمارے سماج میں، ہماری ذاتی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں جو سچائیاں ہماری ہیں کیا وہی ہیں یا نہیں؟ کچھ سچائیاں صداقت کو جو ڈیپینڈ ہے، اگر ہر انسان ہر سچائی کا سہارا لے تو شاید جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ مثلا جو ہے سچائی سے ہماری محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے، جی. لیکن اگر ہم کلی طور پر یا بطور کامل اگر ہم سچائی کا سہارا لیں شاید یہ بھی ہماری محبت میں کمی کا سبب بن جائے. مثال دیں آپ کیسے؟ مثلا اگر ایک انسان اس کی بیوی پسند نہیں کرتی ہے کہ مثلا ہمارا شوہر ہمارا پیسہ جو یہ کماتا ہے کسی اور پر خرچ کرے، اگر وہ شوہر آج سے بتا دے کہ میرے بھائی کو یہ ضرورت تھی، میں نے 1000 یا 2000 روپے اس کو دے دیا اور اس کی وجہ سے اس کے گھر میں مشکلات پیدا ہو جائیں، تو کیا ایسے موقع پر اسے سچائی کا سہارا لینا چاہیے؟ دیکھیں یہاں جو اخلاقی پہلو ہے وہ بات یہ ہے کہ جو اصل سچائی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھلائی کے لیے نا. جی. سچائی کا جو اصل منبع ہے، جی. جو اس کی اصل سورس ہے وہ یہ کہ ہم بھلا چاہتے ہیں. جی. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے معاشرے میں اچھائی پھیلے. یہ دوسرا ایشو ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے اندر یہ ظرفیت نہیں دیکھتا جی. کہ اس کی بیوی اسے اجازت دے کہ اس مال کا کچھ حصہ وہ کسی کے لیے خرچ کرے. کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی آیت کے مطابق جو مال آپ کما رہے ہیں وہ صرف آپ کا تو نہیں ہے. جی. اس میں تو بہت سارے لوگ ہیں جی ہاں جو اس کے حصے دار ہیں. ہر ایک کا اپنا حق ہے. جی. جی نا. اچھا پھر بجٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے گھر کے اندر؟ ایک بجٹنگ سسٹم ہے نا. تو اس میں ایک حصہ ضرورت مندوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکین کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر اگر یہ بیوی کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے کہ فرض کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سمجھائیں اور آپ اپنے مال میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھنی ہے کہ یہ مال کہاں گیا، تو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب دینا میرے لیے لازم نہیں ہے تمہیں. یعنی ضروری نہیں کہ میں آپ کو حساب دوں اس پیسے کا، میں آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہوں آپ اس کو خرچ کریں، باقی بقیہ پیسے کا میں کیا کر رہا ہوں اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہاں وہ نہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ ہی وہ اس سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں، وہ اس کو اس مسئلے کو وہ اس سے ڈسکس نہیں کر رہا، اور وہ بھی زبردستی نہیں کر سکتی اپنے شوہر پہ کہ نہیں آپ مجھے بتائیں وہ پیسہ کہاں گیا اور آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے یہاں پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ جھوٹ بولے کہ میں نے یہ پیسہ فرض کریں کسی اور کو دے دیا اور دیا کسی اور کو، اس کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس معاملے میں آ کر ایک لائن کھینچے، ایک بارڈر لائن، کہ بھئی یہاں تک آپ کے حدود ہیں، اب اس سے زیادہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. مولانا معافی کے ساتھ ایک سوال میں اسی سے مربوط کرنا چاہتا ہوں. جی. کہ بہرحال اگر بیوی شوہر سے یہ مطالبہ کرے کہ یہ پیسہ تمہارا گیا کہاں، کہ اگر شوہر نہیں بتاتا اس سے کہ ہم نے کہاں خرچہ کیا ہے تو اکثر مشکلات یہ بھی شروع ہو جاتی ہیں. مثلا وہ کہتے ٹھیک ہے آپ ہم سے نہیں بتاتے، ہم آپ سے تمام باتیں نہیں بتائیں گے. صحیح ہے. یہ مشکلات ہوتی ہے. تو ایسے ماحول میں وہ بندے خدا جو ازدواجی زندگی کو کامیابی تک لے کے جانے کی پوری سعی کر رہا ہے، جب بیوی کے تصورات یہاں ہو جائیں گے آپ ہم سے چھپا رہے ہیں چیزوں کو، ہم اب آپ سے چھپائیں گے، تو اس میں کس چیز کی ضرورت ہے ہماری تاکہ وہ بیوی اور ہم ایک باہمی رفتار و گفتار کے حامل ہو جائیں؟ دیکھیں یہ بات جب ہوگی جب اس سے پہلے کوئی باتیں ہو چکی ہوں گی. جی. یہ فوراً نہیں کہے گی کبھی بھی ایسی بیوی، یعنی شادی کے سٹارٹنگ میں یہ بات نہیں ہوگی. ان کی ماضی میں کچھ واقعات ایسے ہو چکے دونوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہ جہاں پر بیوی کو اپنے میاں کے مال خرچ کرنے پر شکایت ہے. جی. کہ یا وہ پیسہ اڑا دیتے ہیں، فضول خرچ کرتے ہیں.
ہماری بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، دوسروں کو بانٹتے ہیں. جی. اس قسم کے ایشوز ہوں گے گھر کے اندر. جی جی. کہ جس کے بعد اب ان کی یہ پریشانی ہے، ان کا یہ دغدغہ ہے کہ جو مال ہے تھوڑا بہت جو بھی ہم کما کے لا رہے ہیں یا جو بھی یہ کما کے لا رہے ہیں وہ گھر پہ تو اساسی خرچہ کریں، پھر دیں دوسروں کو بانٹیں. اب دوسروں کی واہ واہ چاچا اور ان کی تعریفیں بٹورنے کے لیے یہ پیسے بانٹ دیتے ہیں اور ہمیں اب بچوں کی بنیادی ضرورت کو پوری نہیں کرتے. اگر یہ شوہر بنیادی ضرورتیں گھر کی پوری کر رہا ہے، جو اس کا حقوق ہے وہ ادا کر رہا ہے، اس کے بعد اگر بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں اور اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے تو پھر میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں بتاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں ڈیولپ نہیں ہیں. ان کو اپنے آپ کو ایک دوسرے کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے پہلے کچھ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ نتیجہ یہ آ رہا ہے، ورنہ نتیجہ یہ نہیں آتا. اگر بیوی اپنے بنیادی حقوق سے آگاہ ہے، اخلاقی زندگی سے آگاہ ہے، تو وہ کبھی بھی شوہر کو یہ نہیں کہے گی کہ اچھا اگر آپ مجھے نہیں بتانا چاہ رہے تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. یعنی اگر اس کو پتا ہے کہ شوہر مصلحت سمجھتا ہے کسی چیز کو وہ مجھے بتائے اور مصلحت نہیں سمجھتا نہ بتائے تو اس کا اصلاً یہ اعتراض اس کا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ہاں البتہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر وہ کون سی ایسی کمی ہے یا میں کون سا ایسا رویہ اختیار کروں جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ میرے شوہر مجھے نہیں بتا رہے. یہ اس کو سوچنا چاہیے، نہ کہ وہ اس کو منفی سوچے اور منفی پہ غلط اسٹیپ لے. جی بہت بہت شکریہ مولانا. اور آپ نے جن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے بہرحال وہ یعنی ہمیں ضرورت ہے شادی کے بعد سے مسلسل، یعنی ہم اپنی دوسری زندگی دوسرے امور کے علاوہ اس امر میں ہم زیادہ محنت کریں کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے کامیاب بنائیں. اور ہماری زندگی ایک دن میں کامیاب نہیں بن سکتی، اس میں ہمیں محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور بہرحال صداقت بھی ایسی ہے کہ یا تو اس کے اندر وہ ظرفیت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے، اور اس کے اندر بھی وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ہر سچی بات بتا دے، جس سے معاشرہ جسے ہم سلجھانے لیے نکلے تھے وہ اور بگڑ کر رہ جائے. لہذا ہماری گفتگو انشاءاللہ صداقت پر ابھی جاری رہے گی. اور میں اپنے ناظرین کرام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صداقت ایک بہرحال زندگی کا، جو ہماری ازدواجی زندگی اور ہماری معاشرتی زندگی دونوں کا ایک اہم پہلو ہے. لہذا اس پہلو پر آپ بھی غور کرتے رہیں اور ہمیں سوالات دیتے رہیں ہمارے ای میل آئی ڈی کے اوپر. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان شبیہ العباس کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.